نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ریاست مدینہ، اور پھر ریاست مدینہ میں دو اہم کام جو ہوئے تھے، ایک مواخات مدینہ اور دوسرا میثاق مدینہ۔ تو آج کے جو لیکچر میں ہم مواخات مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ میثاق مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ معراج پہ گئے تھے تو اس وقت جو ہے نا 5 نمازیں فرض ہو گئی تھیں۔ تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو اذان بھی شروع ہو گئی ہے اس وقت۔ اذان کا مقصد یہ تھا کہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ مسجد نبی میں آ کے کیا نماز ادا کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ صحابہ کرام جو مہاجرین تھے، تو مہاجرین جو تھے وہ ظاہری بات ہے اپنا سب کچھ جو ہے وہ مکہ میں چھوڑ کے آگے تھے۔ ان کے بعض کے جو ہے نا عزیز و اقارب بھی مکہ میں تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا مال مویشی سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے۔ تو گویا کہ جو مہاجرین تھے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، تو ایک طرح جو یوں سمجھ لیں کہ وہ ان کے جو دل تھے وہ شکستہ تھے کہ سب کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ دوسرا جو یہ تھا کہ کفار کے جو مظالم تھے، جو ظلم تھے، ان سے بھی جو ہے بہت زیادہ تنگ آئے ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اخوت بھائی چارے کا ایک نظام قائم کیا، اخوت و بھائی چارے کا ایک نظام قائم کیا، جس میں جو ہے نا وہ کیا یہ کہ ایک مہاجرین اور ایک انصار، ان دونوں کو آپس میں کیا کر دیا، بائی بے کر دیا۔ اور اس میں جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ یہ جو ابن قیم جو لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین اور انصار کے درمیان کیا بھائی چارہ کرایا۔ یہ جو بھائی چارہ جن کا کرایا گیا تو یہ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین یعنی 45 مہاجرین اور آدھے انصار تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی جو بنیاد رکھی گئی، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مہاجرین جو ہے نا اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے، عزیز اقارب، رشتہ دار، مال مویشی، یعنی سب کچھ وہیں پہ تھا۔ یعنی سمجھنے کہ زندگی کا جو ایک اکثر جو بیشتر حصہ جو جہاں پہ گزارا تھا اس کو چھوڑ کے آگے تھے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی چارہ کیمپ کیا تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے کیا ہوں گے، غم میں شریک ہوں گے۔ موت کے بعد اگر کوئی مر جاتا ہے تو نسبی قرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے کیا ہوں گے، وارث ہوں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر باپ مر رہا ہے تو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اچھا ماں ہے، یا پھر اس کے کیا نام ہے بیوی ہے، تو وہ وارث بنتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا دیا، ٹھیک ہے۔ وراثت کا یہ جو حکم تھا یہ چلتا رہا، صرف جنگ بدر تک قائم رہا ہے، اور جنگ بدر جو ہے وہ 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ جنگ بدر میں جو ہے نا وہ آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ کہ نسبی قرابت دار کہتے ہیں رشتہ دار جو ہے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وہ کس میں؟ وراثت میں۔ یہ وراثت میں جو نسبی رشتہ دار ہیں، نسبی عزیز جو ہیں، وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو پھر یہاں پہ جو وراثت کا مہاجرین اور انصار کے درمیان جو باہمی تعلق تھا اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا جو تعلق تھا وہ پھر بھی کیا قائم رہا۔ اچھا، یہاں پہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ جو ہے نا وہ صرف الفاظ سے کہہ دیے کہ ٹھیک ہے بھائی چارہ بن گئے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نافذ العمل جو ہے نا عہد و پیمان اس کو قرار دیا تھا کہ جو خون اور مال سے کیا تھا، ساتھ مربوط تھا۔ پھر ایک روایت جو ہے نا وہ صحیح بخاری شریف کی ہے کہ جب مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن نبیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا کرایا؟ بھائی چارہ کرایا۔ تو اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو انصار میں جو ہے نا سعد بن ربی، یہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے، تو سب سے زیادہ مالدار تھے، اور یہ کہا کہ میرا آدھا مال جو ہے نا وہ دو حصوں میں تقسیم کر لیں، آدھا آپ رکھ لیں آدھا میں رکھ لیتا ہوں، پھر میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے، تو اسے آپ کیا کر لیں؟ نکاح کر لیں۔ تو لیکن یہاں پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ آپ کے مال میں اور اہل میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ تو اس وقت جو ہے نا وہ مدینہ کو جو بازار تھا بنو قینقاع، وہ بتلا دیا۔ تو یہاں پہ آ کے جو ہے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا کرنا شروع کر دی؟ تجارت کرنا شروع کر دی۔ اور اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مدینہ کے بڑے مالداروں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا شمار ہونے لگا۔ کس سے؟ تجارت سے۔ اچھا، یہ جو صحابہ کرام، پھر اس وقت جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے نا بھائی چارے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے نا وہ ایک عہد و پیمان بھی کرایا ہے، جس طرح ایک انصاری کو اور ایک مہاجری صحابی کو آپس میں بھائی بھی بنایا، تو اسی طرح جو ہے نا وہ ایک عہد و پیمان بھی لیا، کیونکہ کچھ مسلمان اس وقت ایسے بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو پیمان جو عہد لیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ زمانہ جہالت میں جو ہے وہ اور جو چیزیں تھیں ان کو سب کو ختم کر دیا جائے، اور جو دور جاہلیت کے جو رسم و رواج تھے جو ہے نا وہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ جو تحریر لکھی تھی یا جو عہد و پیمان لیا تھا، اس کی جو ہے نا وہ کچھ شکے میں یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تحریر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریشی یسربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان۔ تحریر کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب اپنے ماسوا انسانوں سے الگ ایک امت ہے، ایک یہ الگ امت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ تھی کہ مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے درمیان جو ہے، ایک منٹ، اچھا ایک تو ایک شک یہ تھی کہ یہ سب جو ہے نا اپنے ماسوا انسانوں سے ایک الگ امت ہی نہیں، جو اور لوگ جو ہیں ان سے یہ الگ امت ہے۔ دوسری شک یہ تھی کہ مہاجرین جو ہے نا وہ قریش اپنے سابقہ حالت کے مطابق جو ہے نا وہ کیا کرتے رہیں گے؟ دیت کی ادائیگی کریں گے، اور مؤمنین کے درمیان جو ہے نا وہ انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق جو ہے نا وہ باہم دیت کی ادائیگی کریں گے، اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان جو ہے نا انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دے گا۔ اور تیسری شک یہ تھی کہ اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق جو ہے نا وہ عطا اور نوازش سے محروم نہیں رکھیں گے۔ چوتھی شک یہ تھی وہ سارے سچے مؤمنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر کیا کرے گا؟ زیادتی کرے گا، یا اہل ایمان کے درمیان ظلم، گناہ کی راہ کا
بیج بوئے گا۔ پانچویں شک یہ تھی کہ ان سب کے ساتھ ان سب کے جو ہاتھ ہیں اس شخص کے خلاف ہوں گے، خواہ ان میں سے کسی کا ہی لڑکا کیوں نہ ہو۔ یعنی جو ظلم کرے گا، جو زیادتی کرے گا، تو اس کے خلاف سارے ہو جائیں گے، چاہے جو ہے نا وہ اسی قبیلے کا کیوں نہ ہو۔ چھٹی شیخ، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے کہاں پہ؟ مدینہ میں۔ تو اب ان مہاجرین کے عزیز اقارب ایسے تھے جو مکہ میں تھے، جو کافر تھے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کافروں کو قتل کرنے کے لیے اب وہ یہ ان کا مسلمان رشتہ دار ہیں تو وہ کافر تو قتل ہو نہیں سکتے، تو یہاں پہ مسلمان کو قتل کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ساتویں شک یہ تھی کہ اللہ کے ذمہ جو ایک عہد ہوگا، ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ یعنی جس طرح کہ وہ اللہ کی پناہ میں بندہ آ جاتا ہے تو سارے جو ہے نا اس کے کیا کرتے ہیں؟ پاسداری کرتے ہیں۔ اسی طرح معمولی سے معمولی انسان بھی، جو شخص وہ اگر کسی کو اپنے ایک عہد و پیمان دے دیتا ہے، کسی کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، تو سارے اس کی پاسداری کریں گے۔ نمبر 8، جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی، اور وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ نمبر 9، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے راستے میں مسالت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیمان کریں گے۔ نمبر 10، مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نمبر 11، کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ نمبر 12، جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ اگر مقتول کا جو ولی ہے وہ کیا ہو؟ وہ راضی ہو جائیں۔ نمبر 13، یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہیں ہوگا کہ اس کے خلاف کیا کھڑے ہو جائیں۔ جس کے خلاف سارے کے سارے مومنین کھڑے ہو گئے، اگر کچھ، تو باقی بھی سارے کے سارے جو ہے نا اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ نمبر 14، کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے کی مدد کرے اور اسے پناہ دے، اور اس کی مدد کرے یا اسے پناہ دے گا تو اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت، اس کا غضب ہو، اور اس کا فرض نفل کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا یہ عہد و پیمان جو لیے گئے تھے، یہ لیے گئے تھے مومنین سے اس وقت جو جن میں مہاجرین اور انصار دونوں کے دونوں کیا تھے؟ شامل تھے۔ تو یہ اصل میں تھا یہ کہ ایک نیا معاشرہ تقسیم بنا رہے تھے، ایک نئی ریاست قائم کر رہے تھے، تو اس کے اصول تھے، اس کے ضوابط تھے، تاکہ کسی پہ کیا نہ ہو جائے، زیادتی نہ ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہود کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح جو ہے وہ کیا ہو جائے،
جو اندرون مدینہ ہے اس کو مضبوط کیا جائے، جنگ بندی کو یعنی جنگ بندی کی جائے، جنگ کو روکا جائے، آہستہ آہستہ پھر کیا کیا جائے، دین اسلام کو جو ہے نا پھیلایا جائے، یا پھر اگر جنگ کا خطرہ ہے بھی تو کم از کم جب بھی جنگ کے لیے جائیں تو مدینے کے اندر سے کوئی بغاوت نہ ہو، مدینے کے اندر سے، کیونکہ اس وقت مدینے میں جو ہے نا وہ یہود کے قبائل بھی آباد تھے، تو کوئی ایسی سازش نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کیا ہو جائے، مسئلہ بن جائے۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینے کے ارد گرد جو ہے یہ یہود کے قبائل آباد تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا، معاہدہ کیا، جسے میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ یہود کے ساتھ معاہدہ تھا جس کی جو دفعات یہ تھی کہ بنو عوف کے یہود جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے، یہود اپنے دین پہ عمل کریں گے، یہود جو ہیں وہ اپنے دین پہ عمل کریں گے، یہ معاہدہ کون کر رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور مسلمان اپنے دین پر خود، ان کا بھی یہی حق ہوگا، اور ان کے غلاموں کا، متعلقین کا بھی، اور بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے کے سارے جو یہود ہیں ان کے یہ حقوق ہو گئے کہ وہ اپنے دین پہ عمل کریں، پھر آگے ان کے جو غلام ہیں، عزیز اقارب ہیں، جو بھی ہیں جو ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اپنے دین پہ عمل کریں گے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور مسلمان بھی اپنے دین پر عمل کریں گے۔ دوسری شک یہ تھی کہ یہود اپنے اخراجات کے جو ہے نا وہ ذمہ دار خود ہوں گے، اور مسلمان اپنے اخراجات کے خود ذمہ دار۔ تیسری یہ تھی کہ جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی، سب اس کے خلاف کیا ہوگے، آپس میں تعاون کریں گے۔ اس کے بعد چوتھی شک، اور اس معاہدے کے شرکاء کے جو ہے نا باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں ہوں گے۔ پانچویں شک یہ تھی، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ چھٹی، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ ساتویں، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ آٹھویں، اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور خون کیا ہوگا، گوشت و خون حرام ہوگا، یعنی قتل و غارت کیا ہوگی، حرام ہوگی۔ نمبر 9، اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ نمبر 10، قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 11، جو کوئی یثرب پر دعویٰ بول دے تو اس سے لڑنے کے لیے سب باہم کیا کریں گے، تعاون کریں گے، اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ نمبر 12، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ تو یہ جب معاہدہ طے ہو گیا تو معاہدہ طے ہونے سے مدینہ اور اس کے جو اطراف تھے یہ ایک وفاقی حکومت بن گئے، جس کا دارالحکومت کیا تھا، وہ مدینہ تھا، اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس میں کلمہ نافذ تھا، اور غالب حکمرانی جو تھی کس کی تھی، مسلمانوں کی تھی۔ اسی طرح مدینہ جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں اسلامی ریاست، اسلام کا قلعہ بن گیا۔ پھر یہ کچھ اصلاحات یہ ایسی تھی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ یہود سے معاہدے ہو جانے کے بعد جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی جو داخلہ پالیسی تھی یا خارجہ پالیسی تھی اس کو بھی مضبوط کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوجی معاملات تھے یا فوج کے جتنے بھی تھے ان کی مثلا صحابہ کرام کی ٹریننگ، اس حوالے سے تیر و تلوار اور نیزے کا استعمال، باقی گھڑ سواری، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کو مضبوط کیا، بلکہ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فروغ دیا۔ ٹھیک ہے،
پھر اس وقت جو اور جو مسائل تھے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا کسی کے لیے کوئی تو اس کو مسجد نبی میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ حل کیا جاتا. کچھ مسائل تو ایسے تھے کہ جن کا تعلق یعنی وہ حقوق اللہ کے ساتھ تھا. یہ سمجھ لیں کہ کسی نے شراب پی لی تو اس کا فیصلہ ہوا تو اس میں تو حد موجود ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو قرآن پاک کے فیصلے موجود ہیں. اس طرح کے اگر کوئی اس طرح کا کوئی فیصلہ آ گیا کہ جس میں اسلام میں پہلے سے ہی کوئی حد موجود تھی, کوئی سزا موجود تھی, تو وہ سزا دے دی گئی. لیکن اگر کوئی ایسا یعنی کوئی ایسا فیصلہ آ گیا کہ جس میں پہلے کوئی حد نہیں تھی یا اسلام کی طرف سے وہ اس میں کوئی سزا مقرر نہیں تھی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, صحابہ کرام کے مشورے سے جو بھی سزا دینی ہوئی وہ دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ یعنی ایک ریاست جو قائم کی تھی, تو اس کے جو سمجھ لیں اگر دیکھا جائے تو تین جو ہے نا وہ اہم شعبے تھے. ایک تو انتظامیہ تھی جو اس ریاست کو چلا رہی تھی, تو اس انتظامیہ کے سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور اس نصب العینی امامت خلافت کو عملی شکل دینے والے تھے کہ جن کا ذکر خود یعنی جو یہ ریاست مدینہ بنائی ہے تو یہ خود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کو بنایا ہے. اور پھر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی وہ مذہبی اور سیاسی اختیارات جو تھے ان کی حامل تھی. اسلام کا تحفظ نفاذ, جو قوانین ہیں ان کا اجرا, پھر جو ہے نا یہ اصلاح و فلاح عامہ, پھر والیوں اور عمال کا تقرر. والیوں سے مراد جو ہے نا وہ اس وقت کے حکمرانوں کا تقرر آ گیا. پھر فوجوں کی تنظیم, پھر اس کی قیادت, پھر قبائل جو تھے ان کی جنگ جو خانہ جنگی تھی اس کا انسداد یعنی اس کو روکنا. یہ قبائلی جو ہے نا جس طرح مثلا پاکستان میں ہے قبائل جو جن کو روکنا مشکل ہوتا ہے, تو اس کو روکنا. اور پھر اقتصادی انتظامات, امور خارجہ, پھر اسی طرح اور جتنے بھی جو شعبے تھے یہ سارے کے سارے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی جو ہے نا سر انجام پا رہے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظامیہ کے کیا تھے, سربراہ تھے, انچارج تھے. اچھا, ریاست کے جو معاملات عبادات سے تعلق نہیں رکھتے تھے, جس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود تھے. مثلا کسی نے شراب پی لی تو اس پہ حد ہے, عبادات آ گئی ہیں, سب کچھ آ گیا, اس کا طریقہ کار یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اشارے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں معاملات جو عبادات کے ساتھ تعلق جن کا نہیں تھا, تو ان میں مشورے کے لیے باقاعدہ جو ہے نا مجالس وہاں اس وقت منعقد کی جاتی تھیں, اور تبادلہ خیال کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا جاتا تھا. اہم امور میں باہمی جو مشاورت اس کا اصول بنایا. پھر جو مقننہ تھا کہ اب جس طرح یہ کیا تھے, یہ جو نئی سلطنت بنی تھی, نئی مملکت تھی, نئی ایک ریاست تھی, اس کا آئین قانون اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی جو ابھی نازل ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, نازل ہوئی نہیں تھی پوری, نازل ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ کے رسول اور نمائندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کیا تھے, ان پہ وہی نازل ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہو رہی تھی, جو احکامات وہ نازل ہو رہے تھے وہ خود اس وقت کیا تھے, موجود تھے.
اور یہ آئین اور جو قانون جو ہے نا وہ جو ابھی نازل ہو رہے تھے، یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے تو خود لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اس کا نفاذ عمل میں لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات واحد جو تھی وہ مقرنہ اور اس کی کیا تھی، سربراہ تھی۔ کیوں؟ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، جو احکامات نازل ہو رہے ہیں، وہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عدلیہ کا نظام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا جو ایک تصور دیا اور اس پر عمل کی جو تصویر پیش کی، وہ پوری جو ہے نا تاریخ انسانی میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہی الہی کی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل انسانی کو یہ بتایا کہ انصاف ہر قسم کی نفرت، دشمنی، لالچ یا خوف اس میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ عسکری جو تنظیم تھی، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، اصول و ضوابط جو ہے نا وہ مرتب کیے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ آنے والے جو حالات تھے اس کا اندازہ کر کے مدینہ سے یمبو سے مکہ تک فوجی نقل و حرکت کر کے نا مجاہدین کو کیا کیا تھا، یعنی فوجی ٹریننگ کے ذریعے سے جو اس وقت کے نشیب و فراز تھے ان کو بتلا دیا تھا، تاکہ اگر کل جنگ ہو تو صحابہ کرام کو اس میں دقت پیش نہ آئے، مدینہ سے یمبو سے مکہ تک، تاکہ اگر سفر کرنا پڑ جائے تو یہ نہ ہو کہ مسئلہ بن جائے۔ جس طرح کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ افواج کو ٹریننگ دی جاتی ہے، مختلف جو ٹریننگ جگہ ہیں تو وہاں پہ جاتے ہیں، مثلا یہ ہر موسم کے حساب سے تو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ پتہ ہو، پھر جنگل کے الگ ٹریننگ ہے، پھر ریگستان ہو گیا اس کی الگ ہے، میدانی علاقے کی الگ ہے، اسی طرح ہر قسم پانی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تاکہ اگر لڑائی ہو تو سب کو پتہ ہو کہ یہ جگہ کیسی ہے، ہم نے کیسے لڑنا ہے۔ اس طرح اور بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تھیں، ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے کی تھی، لیکن اتنا کافی ہے۔